اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ جناب، اس ایمان افروز سعی کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کیا جائے اور دین کے مسائل اور جو فضائل ہیں، یعنی شریعت مطہرہ جو ہمیں آسانیاں فراہم کرتی ہے اور جو مسائل ہمیں سیکھنے اور سمجھنے چاہیے، اس کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے اور بہنوں کو واقف کاری اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے روشناسی فراہم کرنے کے لیے یہ خوبصورت پلیٹ فارم ہے جس کا جناب سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور یہ ذرہ ناچیز اس کی میزبان ہے الحمدللہ۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہیں۔ موت جناب ایک اٹل حقیقت ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ جناب، موت کے جب حواس زائل ہو جائیں، موت کہ جب روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ جائے، جب انسان دارالفانی سے دارالباقی کی جانب منتقل ہو جائے، موت کے حوالے سے کیا تیاری کرنی ہے؟ کیا موت کو یاد کرنا اچھی بات ہے؟ کیا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ بندہ مومن موت کو کثرت سے یاد کرتا رہے؟ اور یقیناً ایسا ہے تو پھر کس طرح سے ہمارے علماء، ہماری عالمات ہمیں کس طرح سے سکھائیں گی؟ اور آج ہم میت کے احکام کے حوالے سے ایک نیا چیپٹر اوپن کر رہے ہیں۔ آپ کی کالز کو بھی ویلکم کیا جائے گا، اور عالمات جو آج ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، یعنی آج ہم موت سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ان کے جو نام ہیں عالمات ہماری رہنمائی کے لیے جو آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاء اللہ دونوں ہی علم دین سے بہرہ ور ہیں، بہرہ مند ہیں، خوش گفتار ہیں اور خوش بیان ہیں۔ عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، آپ دونوں کو اللہ سلامت رکھے، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ دونوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اور جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے مینٹور ہیں اور محترم ہیں، آپ متبرک ہیں اور معزز ہیں، آپ فیض بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رساں ہیں، شیخنا المکرم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کروں؟ جناب، آپ کی سمت آؤں گی، عالمہ صوبیہ شاکر، اور حضور کا فرمان عالی شان ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی، توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آپ پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اور جو سرچشمہ ہدایت ہے، یعنی میری مراد ہے قرآن کریم سے، قرآن کریم کس طرح ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور اس میں موت کا تذکرہ کس طرح ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہر ذی شعور انسان بارہا اس کا مشاہدہ اپنی لائف میں کرتا ہی رہتا ہے۔
جہاں تک قرآن عظیم میں موت کے تذکرے کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں موت کا تذکرہ 100 بار سے زائد مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیرائے میں فرمایا. جیسے تخلیق موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. پھر اسی طرح ہر ذی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اس میں موت کا آنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے نزاع کی حالت اور کیفیت کسی پر طاری ہوتی ہے جسے عالم سکرات بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی. وذالک ما تحید، اور یہ وہی وذالک ما کنت تحید، اور یہ وہی ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جسے قبض روح کا کام دیا گیا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قل، یعنی آپ فرمائیے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یعنی کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ وفات دیتا ہے جس کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر معمور کیا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ ہر موت کے لیے ایک وقت معین اور مقرر ہے، اس سے پہلے کسی بھی نفس کو موت نہیں آ سکتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، یعنی کوئی جان اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی کیونکہ سب کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ موت بھی تابع تقدیر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے تمہارے درمیان مرنا مقدر یعنی مقرر شدہ وقت پر طے فرما دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی بیان فرمائی کہ جن کا علم غیب ذاتی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اسی کے ساتھ خاص ہے. ان میں سے اس چیز کو بھی بیان فرمایا کہ ایک تو مرنے کے لیے جگہ معین اور متعین ہے من جانب اللہ، لیکن کوئی نفس اس بات کو نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں مرے گا. لہٰذا ارشاد ہوتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، یعنی کہ کوئی جان اس بات کو نہیں جان سکتی کہ وہ کہاں مرے گی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ انسان اپنی جانب سے کتنے ہی حفاظتی حصار میں اپنے آپ کو گھیر لے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی اجل یعنی مدت آ جائے گی، موت کا وقت آئے گا، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط جگہ پر کتنے ہی مضبوط حصار میں کیوں نہ ہو، موت اسے پا لے گی اور وہ موت سے بچ نہیں سکتا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اینما تکونوا، یعنی تم کہیں پر بھی ہو یدرککم الموت، تو تمہیں موت پہنچ جائے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ اپنے آپ کو مقید کر لو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی یاد سے غافل کرنے والے سبب یعنی کثرت مال کی طلب کو بھی بیان فرمایا. تو فرمایا الہاکم التکاثر، یعنی مال کی طلب، کثرت طلب نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، تمہیں غافل کر دیا. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. پھر اس کے بعد ہمیں یہ ذکر بھی قرآن کریم میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال یا تمثیل کے ذریعے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب تک زندہ ہو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، کیونکہ جب فوت ہو جاؤ گے تو پھر ہر نفس جو ہے وہ حسرت کرے گا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس میں سے وہ جو ہم نے تمہیں دیا. قبل ان یاتی احدکم الموت، یعنی اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے. فَيَقُولُ، تو پھر وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے رب تو نے مجھے کچھ اور مزید تھوڑی مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد جیسے ہم تھے نہیں، پھر تخلیق کے مراحل بیان فرمائے، اور اس طرح اور دیگر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی طرح کفار کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے منکر ہو گئے، حالانکہ وہ تو تھے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، پھر انہیں موت دے گا، پھر انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے. تو موت کا اتنی بکثرت قرآن میں بار بار ذکر کرنا یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ ہمیں بار بار یاد رہے کہ ہم یہاں مستقل نہیں ہیں. ایک دن یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ ایک اجل ہے، یہ ایک مدت ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہے. لہٰذا عقل مند انسان وہ ہے جو زندگی کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے اسے زندگی دی گئی ہے، یعنی موت کی تیاری کرے، اپنی آخرت کی تیاری کرے اور سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
मौत की तैयारी जैसी नेमत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की। मैं आपकी समझाऊँगी आलिमा सदफ़ परवीन, और हर जी शऊर को, हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। हर इंसान को मौत आनी है, कोई इससे बच नहीं सकता। क्या मौत को भी मौत आनी है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतें बहुत अजीम हैं। उसने ऐसी ऐसी चीज़ों को पैदा फरमाया कि हमारी जो अक़ल है वो हैरान रह जाती है। जैसे कि अभी शुरू में ही आयत करीमा ज़िक्र की गई सूरह मुल्क की कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसने मौत को भी पैदा फरमाया और हयात को भी पैदा फरमाया। जी। तो इससे पता चलता है कि मौत भी एक वजूदी शय है, इसका वजूद पाया जाता है। और कुरान करीम में दीगर मकामात पे मिलता है कि हर जो शय है वो फ़ानी है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के। अल्लाह ताला कायम दायम रहेगा हमेशा, और तमाम चीज़ें क्या है, फ़ना होने वाली हैं। तो मौत को भी एक दिन मौत आएगी। और अल्लाह तबारक व तआला इसका ज़िक्र कुरान करीम में भी फरमाता है कि व अंज़िरहुम यौमल हसरती, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को हसरत के दिन से डराइए, कि इदा क़ुदियल अम्र, जब के बात मुकम्मल हो जाएगी, जब के काम मुकम्मल हो चुकेगा। अब वो उसकी सूरत क्या होगी, उसकी कैफ़ियत क्या होगी, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में उसकी कैफ़ियत को यूँ बयान किया गया है कि इदा सौरा अहलुल जन्नती इलल जन्नती व सौरा अहलुन नार इलन नार, कि जब अहले जन्नत जन्नत में और अहले दोज़ख दोज़ख में चले जाएंगे, तो उतियल मौतु, मौत को लाया जाएगा, हत्ता युजअला बैनल जन्नती वन नारी, हत्ता कि उसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान रखा जाएगा। सुम्मा युज़बहु, फिर उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। तो जब उसे ज़िबा कर दिया जाएगा तो ये जो है हसरत का मामला होगा। तो जो अहले जन्नत हैं उनके लिए खुशी पर खुशी होगी, और जो अहले दोज़ख हैं उनके लिए गम बालाए गम होगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब दीन और ख़वातीन, मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ। हम आज बात कर रहे हैं मौत के ताल्लुक़ से, यानी मैयत के अहकाम हमारा मौजू है। हमारे साथ आलिमात मौजूद हैं, और ब्रेक से कबल आलिमा सदफ़ परवीन बता रही थी कि क्या मौत को भी मौत आएगी। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रही थी, हदीस उमर का मैंने ज़िक्र की, और दीगर मकामात पे भी इसी मफ़हूम की हदीस मिलती है। अगर उन सबको मिला लिया जाए तो उससे जो नतीजा निकलता है वो ये है कि जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो चुकेंगे और जो अहले दोज़ख हैं वो दोज़ख में दाखिल हो चुकेंगे, तो फिर जो मौत है उसे एक सुरमई रंग के मेंढे की शक्ल में जन्नत और दोज़ख के दरमियान लाकर पूछा जाएगा। अहले जन्नत को भी आवाज़ दी जाएगी, ए अहले जन्नत और ए अहले दोज़ख। वो जो अहले जन्नत हैं वो इस खौफ से कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ से निकलने का हमें कह दिया जाए, और अहले दोज़ख इस खुशी में कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें इस दोज़ख से निकाल लिया जाए, इस खुशी में होंगे वो। तो वो झांकेंगे और पूछा जाएगा, इसे पहचानते हो? वो कहेंगे हाँ ये मौत है, क्योंकि सबने मौत के वक्त उसे देखा होगा। फिर उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। तो उस वक्त जो अहले जन्नत हैं उनको इंतहाई खुशी हासिल होगी कि अब उन्हें जन्नत से नहीं निकाला जाएगा, और दोज़ख वाले हैं उन पर हसरत बालाए हसरत होगी कि हाय अब हम इस यहाँ से निकल ही नहीं सकते। तो बड़ी हसरत और पछतावे का वो दिन होगा, जिसे मैंने अभी आयत करीमा भी ज़िक्र की थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इन्हें डराइए उस हसरत और पछतावे के दिन से कि जब बात मुकम्मल हो जाएगी, जब काम मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर ये बड़ा ही अफसोसनाक दिन होगा। और इसमें किसी का भी अब जो है, जो दोज़ख से किसी को अब निजात नहीं मिलेगी। कोई दोज़खी अब जन्नत में नहीं जाएगा और ना ही कोई जन्नती दोज़ख से निकाला जाएगा। अब ये जो ज़िबा करने का मामला है, इसकी दो तावील बयान की गई हैं हदीस करीमा में। जो बयान किया गया कि सुरमई रंग के मेंढे की शक्ल में मौत को ज़िबा किया जाएगा। एक तो तावील ये बयान की उलमाए मुहद्दिसीन ने कि या तो अल्लाह तबारक व तआला मेंढे को पैदा फरमाएगा, उसमें मौत को पैदा फरमाएगा, तो जो लोग हैं उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसमें ज़िबा की मिसल एक फ़ेल फरमाएगा, जिससे वो जो मौत है वो मादूम हो जाएगी। तो फिर जो अहले जन्नत हैं उनको खुशी पर खुशी हासिल होगी, और जो अहले दोज़ख हैं उन्हें गम बालाए गम होगा। या ये दूसरी तावील ये बयान की गई कि या तो ये है कि यहाँ पर मौत को मादूम करने की एक मिसाल बयान की गई है कि जब अहले आखिरत के लिए मौत मादूम हो जाएगी तो वो ज़िबा शुदा मेंढे की शक्ल में होगी। बस ये कि अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारा जो ख़ात्मा है वो ईमान पर हो, क्योंकि जन्नत में दाखिले की जो शर्त है वो
وہ ایمان ہے. اگر کوئی ایمان سلامت لے کر گیا تو وہ چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اپنی سزا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر سزا کے ہی اسے داخل جنت فرما دے، اور اگر اس کے لیے ہے تو پہلے وہ اپنی سزا بھگتے گا، پھر آخر کار جو مسلمان ہے وہ جنت میں ہی داخل کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی اس کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. بہت شکریہ آپ کا، ماشاء اللہ اصلاحی گفتگو انہوں نے کی ہے. میں حضرت صاحب کی سمت بڑھ رہی ہوں، شیخ الحدیث شیخ المکرم. حضور ہم آپ کی سمت آئیں گے، اور آج موت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. آپ سے بہتر ہمیں کون سکھا سکتا ہے؟ اس کال کے بعد آپ کی سمت آتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یونیورسل ٹروتھ ہے، سب کو پتہ ہے. دنیا میں تغیرات ہوتے ہیں، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا لا مذہب ہو، یہ وہ حقیقت ہے کہ اسے کوئی نہیں جھٹلاتا. بڑی بڑی ابدی سچائیاں ہیں، حقائق ہیں جنہیں جھٹلانے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن موت وہ اٹل حقیقت ہے کہ اسے جھٹلانے والا کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے. تو لا مذہب ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ مرنا ہے. بس اہل ایمان میں اور لا مذہبوں میں فرق یہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ ایمان ہے، انہیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں. اللہ نے انہیں ایمان کی دولت دی، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور ہے کہ مریں گے، مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ فنا ہو گئے، بس ایک ٹائم پیریڈ ہم نے گزارنا ہے، عالم برزخ ہے، اس کے بعد قیامت کے روز اٹھنا ہے، اٹھ کے حساب دینا ہے. وہ حساب دینے کے بعد پھر جب ہم جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف، الیاذ باللہ، جنت کی طرف جائے سبحان اللہ، جو دوزخ کی طرف استغفر اللہ، اللہ دوزخ سے بچائے، جنت میں ہمیں جو ہے وہ داخلہ بخیر و عافیت نصیب فرمائے. تو یہ ایمان ہے، یہ ہمیں یہ فرق کرتا ہے ایمان والوں میں اور غیر مذہبوں میں، کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، لا مذہب، کہ وہ ان کے کا تصور یہ ہے کہ بس مر گئے، مر کے ختم ہو گئے، اس کے بعد آگے کوئی جزا صدا کا تصور نہیں ہے. جبکہ ہم جزا یا صدا پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو جزا یا صدا کا تصور ہے، جزا یا صدا کا یقین ہے، یہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اس پر کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. ہم نے اس آخرت کی کامیابی کے لیے بھی اچھے اعمال کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں، برے کاموں سے بچنا ہے. تو یہ ہمارا اور لا مذہبوں کا بنیادی ایک فرق ہے. تو یہ موت بھی، اور موت خود سبحان اللہ، موت کا ایک پہلو تو وہ ہے جو بیان ہو گیا. موت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس پہلو کے اعتبار سے موت کو تحفہ قرار دیا گیا. تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کا تحفہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. اللہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. تو یہ ایمان والوں کے لیے تو ایک تحفہ بھی ہے، اس کو تحفہ قرار دیا گیا باقاعدہ. یہ تحفۃ المؤمن الموت تو حدیث ہے. اور امام جواد سیوطی رحمہ اللہ بڑے امام محدث فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے، بشر الکئیب باللقاء الحبیب. کئیب کہتے ہیں حزین کو، غم زدہ آدمی کو. غم زدہ آدمی کو بشارت دینا محبوب کی ملاقات کی. موت کے بارے میں رسالہ ہے اور اس کا نام انہوں نے یہ رکھا ہے. اور اس میں انہوں نے وہ احادیث، وہ آثار جمع کیے ہیں، اس پہ کلام کیا ہے کہ موت کے جو مثبت پہلو ہیں اور اس موت کے جو فوائد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے ذریعے جو تعلق کی مضبوطی ہے اسے ظاہر کیا ہے. میرے خیال میں کال ہے. بہت شکریہ جی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. معذرت یہ لائن ڈراپ ہو گئی، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ موت کا ایک پہلو یہ بھی ہے. تو یہ ہمارے لیے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری جو محبت ہے، اور جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کا، اس سے لقاء کا شوق ہوتا ہے. یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کو یہ بھی حدیث کے اندر جو ہے اسے قید خانہ قرار دیا گیا. دنیا سجن المؤمن وسنتہ، کہ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور اس کے لیے قحط زدہ جگہ ہے یہ. اور جب وہ اسے چھوڑتا ہے، اذا فارقہ، جب اسے چھوڑ دیتا ہے، تو فارقہ سجنہ وسنتہ، تو گویا اس نے اپنے قید خانے کو چھوڑا، جیل کو چھوڑا، قحط زدہ جگہ کو چھوڑا، اپنے
اصل مقام کی طرف گیا ہے تو وہ پلٹ کر گیا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے۔ ہم اصل میں تو وہاں سے آئے، ہماری روحیں وہاں سے آئیں، عالم ارواح سے ہم آئے، یہاں پر جو ہے وہ ہم عارضی جو ہمارا قیام ہے وہ عارضی ہے، اصل وہ ہے۔ تو جب بندہ کوئی سفر ختم کر کے گھر پہنچتا ہے اور سفر اس کا کامیاب ہو، اچھا سفر ہو، تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جس کا سفر جو ہے وہ ناکام گزرا ہو، جس مقصد کے لیے سفر کیا تھا اس مقصد میں وہ کامیاب نہ ہو پایا ہو تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ جو اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ جب مرتا ہے تو اس کے لیے بشارتیں، اس کے لیے انعام ہیں، اس کے لیے جنت کی خوشی ہے، اس کے لیے اللہ سے ملاقات کی خوشی ہے۔ اور جس نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے وہ پھر وہاں اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے مرنے کے بعد۔ اللہ میں خسارے سے بچائے اور ہمارے لیے دونوں جہاں میں بخیر و عافیت نفع بنا۔ اللہم آمین۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حمیرہ بہن کیسی ہو؟ الحمدللہ اللہ کلی حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ کیا سوالات لے کے آئی ہو آج؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیڈ پر کافی عرصے سے بیمار ہے تو اس کے لیے شدت کے ساتھ موت کی دعا کرنا کیسا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے نا، وہ کافی عرصے سے نا سے بیڈ پہ ہی ہیں، تو ان کی سسٹر نا ان کی خدمت کرتی، کسی نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی آپ پہ لازم نہیں ہے کہ کی جائے، تو وہ بیزار ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بھئی اب والدہ کو کہتے ہیں کہ آپ کے ذمے ہیں۔ ان کی والدہ نا 70 سال سے زیادہ عمر کی ہیں، وہ کہتی ہیں مجھ سے ویسے کام نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے نا بہت کوستی رہتی ہیں اور مریضہ کو سے بھی تو عجیب عجیب سی باتیں کرتی ہیں، تو کیا اس پہ خدمت کرنا بہن کی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ اگر کسی نے خودکشی کی ہو اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ السلام علیکم، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے بہن؟ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ جی۔ جی کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا کوشچن آپ سے کہ میں عمرے پہ جانا چاہ رہی ہوں، ماشاء اللہ۔ تو جی تو میری خالہ ہیں اور ان کے 2 بیٹے جا رہے ہیں اور ان کے ایک پوتا جا رہا ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں۔ میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، تو میری ایج تقریباً 56 ہے، تو کیا میں اپنی خالہ کے ساتھ جا سکتی ہوں بغیر محرم کے؟ وہی میں ان کے ساتھ جان کے، اور میرا مطلب ہے کوئی مطلب ریزن نہیں ہے اور جان 56 بتا رہی ہیں نا جی؟ آپ کی عمر آپ نے کیا بتائی، 66 ہے یا 56 ہے؟ جی 56 بتائیے، 56 ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ کا سوال نوٹ کر لیا گیا، شامل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ بہن، آپ نے ہمیں کال کی۔ جی حضور۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا، تو موت کا ایک یہ پہلو بھی ہے اور یہ قابل رشک پہلو ہے، اور ایمان والا تو ایمان والا ہے، اللہ کو ماننے والا، اللہ پہ یقین رکھنے والا، لیکن ظاہری بات ہے یہ اسی کے لیے ہے کہ جو نیک اعمال کرنے والا ہو، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہو، جو اللہ کے حکم کو ہر بات میں ترجیح دینے والا ہو، تو یہ اس کے لیے، نہ کہ اس آدمی کے لیے کہ جو سرے سے بے پرواہ ہو، جو اللہ کے احکام کو پس پش جس نے ڈال رکھا ہو، نہ اللہ کے کسی حکم کو مانتا ہو، نہ اس پر عمل کرتا ہو، تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے خسارے والی بات ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو واقعی اللہ کی سے محبت رکھتا ہے، اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اس کے قلب میں ایمان راسخ ہے، اس کے لیے بہرحال یہ بشارتیں ہیں، تو اسے اس پر جو ہے وہ موت کو محبوب بھی وہ جانے گا۔ ظاہری بات ہے اس کے لیے تو موت ناپسندیدہ نہیں ہے، اس کے لیے تو موت تحفہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اس کے لیے بشارت ہے اللہ سے محبت کرنے والے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب۔ آج بات ہو رہی ہے موت کے تعلق سے، میت کے احکام۔ آپ کی کالز کو بھی ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں آج موت کے تعلق سے۔ عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں آن پیپر براہ راست، مفتی صاحب ہمارے رہنما ہیں۔ عالمہ صوبیہ شاکر آپ کی سمت آؤں گی، اور موت کو یاد کرنا، اس حوالے سے دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب موت کا تذکرہ یعنی یاد اتنی مرتبہ قرآن کریم میں کی گئی اور احادیث مبارکہ بھی اس پر کثیر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کو اپنی موت کو یاد کر کے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے میں بہت زیادہ آسانی میسر ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ موت کو بکثرت یاد کرو، یہ گناہوں کو مٹاتی ہے اور تمہارے دل سے دنیا کی جو رغبت ہوتی ہے اسے ختم کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے جو آپ نے بھی انٹرو میں ارشاد فرمائی تھی کہ کثرت سے اس کو یاد کرو جو لذتوں کو کاٹنے والی ہے، یعنی موت، تو اس کا تذکرہ کیا جائے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ موت کا ذکر کیا کس طرح جائے جو کہ ہم پر اثر انداز ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اگر کہہ دیں بھائی موت 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 اس طرح اگر کہہ لیا جائے تو کوئی نہیں اثر پڑنے والا، ظاہری بات ہے وہ ایک لفظ ہے اور وہ پرتاثیر ہو نہیں سکتا اس قدر جب تک کہ اس کے لیے کچھ ریاضت نہ کی جائے۔ تو اس کے لیے کچھ طریقے اختیار کیے جائیں، مثلا انسان یہ سوچے کہ میری موت کا سبب کیا چیز بن سکتی ہے۔ مختلف ہمارے سامنے حادثات ہوتے رہتے ہیں اور لوگ وفات پاتے رہتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس بات پہ غور و تفکر کرے، اگر مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں تو، کہ مجھے موت کس طریقے سے آئے گی، اگر مجھے جل کر مرنا پڑا تو میری کیا حالت اور کیفیات ہوں گی، کیا تکلیفات مجھ پر گزریں گی، میری روح کس طرح سے نکلے گی، یہ سارے معاملات۔ دوسرا یہ کہ اس معاملے پہ جو ہمیں کتابیں علماء رہنمائی فرماتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، موت کی سختی کس قدر شدید ہے، ان کے بارے میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں، آثار بزرگان دین ملتے ہیں، ان کے اقوال ملتے ہیں، ان کو ہم مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں ہم جو ہے ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ یہ کتنی زیادہ شدید اور سخت ہے۔ تو اب اس کے خیر برعکس بھی معاملہ موجود ہے، جو نیکوکار لوگ ہیں ان کی موت کے لیے آسانی والے معاملات بھی بے شک حدیث مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس کی سختی کو ہم فیل کریں گے تبھی ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی قریب المرگ شخص ہے اور آپ کے اندر حوصلہ ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو آبزرو کریں کہ اس کو کس طرح سے تکلیف ہو رہی ہے اور کس طرح کے معاملات اس کے ہو رہے ہیں۔ جی، لہٰذا جو ہے اس طرح کی چیزیں، اور پھر مطلب یعنی دن میں تقریباً 3 مرتبہ اس تصور کو ہم قائم کریں بامشقت اور بالتکلف کہ موت جو ہے وہ کس طرح سے آئے گی۔ اسی طرح سے جب کسی جنازے میں شریک ہوں تو مردے کی بے بسی پہ غور و فکر کریں کہ یہ دنیا میں آج سے ابھی اس کی روح جب جسم سے جدا ہوئی، اس سے پہلے یہ کتنا زیادہ با اختیار تھا، کتنا اس کا حکم چلتا تھا، اور کتنا ہے کہ ابھی ایک لمحے پہلے ہم کہتے ہیں ہے اور ایک لمحے بعد ہم کہتے ہیں تھا، ایسا کیا کرتی تھی یا کرتا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی عبرت کا مقام ہے۔ ایک وقت میرے لیے بھی ایسا ہی آئے گا کہ جب نہ تو میں اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکوں گی اور نہ ہی میں چل پھر سکوں گی، نہ ہی میرا حکم کسی پر نافذ ہوگا، ایک بے کسی اور لاچاری کی صورتحال ہوگی۔ پھر لوگوں کے وہم و کرم پر ہوں گی اور پھر مجھے اٹھا کر قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر قبر میں جو احوال ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، وہ سوالات قبر کرتے ہیں، ان پہ بھی غور و تفکر کیا جائے، مختلف انداز سے اس طرح غور و تفکر کیا جائے تو یہ ریاضت انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک موت کا صحیح تصور ہمارے ذہن میں قائم کرے گی، اور اس کے ذریعے پھر ہمیں جو ثواب یا جو فوائد بیان کیے گئے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں گے۔ دنیا سے ہم بے رغبت ہوں گے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں ہوگی، اور پھر ہم نیکی کے راستے پر مستقیم ہو سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ جناب، گناہوں سے نفرت اور آخرت کی فکر کے لیے ہمیں موت کو کثرت سے یاد رکھنا ہے۔ بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور عالمہ صدف پروین، موت کی دعا کرنا یا موت کی تمنا کرنا اند شرع ایسا کرنا کیسا ہے؟ دین کی کیا تعلیم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں دیکھا یہ جائے گا کہ کس وجہ سے موت کی تمنا کی جا رہی ہے، سبب کیا ہے۔ اگر جو دنیاوی آزمائشیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتوں کا سامنا ہے، اس سے انسان گھبرا کے موت کی تمنا کر رہا ہے تو یہ تو ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ لا یتمنن احد منکم الموت، کہ تم میں سے کوئی بھی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر وہ نیک شخص ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیکیاں بڑھائے، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، یہی جو نعمت ہے اسی میں ہی ہم اپنے آخرت کا جو ذخیرہ ہے اسے جمع کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ گار ہے تو توبہ کر کے وہ آخرت کا جو برا انجام ہے اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ تو یہ عظیم نعمت ہے، لہٰذا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور اگر اس کا سبب یہ ہے، جیسے ابھی شروع میں بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا شوق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہے، شہادت کا جذبہ ہے، کیونکہ شہادت میں بھی کیا ہے کہ انسان اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہے، دیکھا جائے تو یہ بھی موت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ کیا ہے؟ دین کی سربلندی
اور دین کی سربلندی چاہنا یہ محمود عمل ہے. تو اگر کوئی اس میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے تو یہ بالکل محمود ہے, مستحسن عمل ہے. تو لہٰذا ہم مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ موت کی تمنا کرنا ناجائز ہے. کبھی یہ جائز بھی ہوتا ہے اور کبھی ناجائز بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی جیسے مثلاً شہادت کی موت ہے, اس کی تمنا کی, لیکن اس کے لیے کوئی ایسا عملی اقدام کرنا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا پڑ جائے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ میدان جنگ میں, میدان جہاد میں کوئی زخمی تھا اور پھر اس نے زخموں سے جو تکلیف ہو رہی تھی اسے برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. تو اس کے بارے میں جہنم کی وعید فرمائی گئی. تو ایسے موقع پر بھی جو ہے شیطان ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا کہ ہم جو کوئی تمنا کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, کس وجہ سے یہ تمنا کی جا رہی ہے. تو اچھی وجہ ہے تو یہ بالکل جائز و مستحسن ہے. اور اس میں بھی ہمیں یہ خیال کرنا پڑے گا کہ ہم کوئی ایسا عملی اقدام نہ کریں جو کہ خودکشی کہلاتا ہو. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا بھی نہیں کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات وغیرہ کی جو تمنا ہے اور جنت کی تمنا میں اگر کوئی ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ موت عطا فرمائے تو یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ کہ اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے, کیونکہ جب تک زندگی ہماری ہے تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہے نا کہ ہم نیکیوں کا بیج بوئیں تاکہ آخرت میں اس کی فصل کاٹیں. تو ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی زندگی ہے اس میں اگر ہم پریشان ہو جاتے ہیں, پریشانیاں جو ہیں تھوڑے وقت کے لیے ہیں, ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اگر آپ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن خوشحال بھی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کی دعا کریں, نہ کہ آپ موت کی تمنا کرنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی پریشانی میں مبتلا اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور اس سے گھبرا کے کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کریں. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. کیا بات ہے, بے شک وہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے اور کرم فرمانے والا ہے اور کرم فرمانے پہ پوری طرح قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے آسانیوں کا, راحتوں کا معاملہ فرمائے. اور یقیناً مومن کے لیے تو موت جو ہے وہ راحت ہے, وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. ہم حضرت صاحب کی سمت بڑھتے ہیں اور حضور یہ موت کو یاد کرنا, موت کی دعا کرنا, موت کی تمنا کرنا, آپ اس پہ کامنٹ فرمانا چاہیں گے؟ بس میں جو ہے وہ ایک وضاحت کر دیتا ہوں کہ جیسے میں گفتگو کر رہا تھا تو بعض چیزوں کے بارے میں میں نے کہا حدیث ہے حدیث ہے, تو بعض اوقات جو ہے وہ تھوڑا غلط فہمی بھی لوگوں کو ہو جاتی ہے کیونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ حدیث کا لفظ اسی کے ساتھ استعمال کریں کہ جو حدیث ہو, اور جو حدیث نہیں ہوتی اور سینگ ہوتی ہے یا مقولہ ہوتا ہے تو میری عادت یہ ہے کہ اگر میں اسے بیان بھی کروں تو اس کے ساتھ حدیث کا لفظ نہیں کہتا. اچھا, ہاں, تو اسی لیے میں نے جو ذکر کیے نا, جن کے ساتھ حدیث کا لفظ بولا وہ تو حدیث ہے, جن کے ساتھ حدیث کا لفظ نہیں بولا تو وہ حدیث نہیں ہے, کوئی اسے بھی حدیث نہ سمجھ لے. جیسے جو میں نے بیان کیا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, جسر اور جسر دونوں طرح ٹھیک ہے, موت پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. تو اس کو میں نے حدیث کہہ کے نہیں بیان کیا, اس کو میں نے سینگ کے طور پر ہی ذکر کیا. تو یہ حضرت حیان بن اسود کا قول ہے, لوگوں میں حدیث کے طور پہ مشہور ہے, یہ حدیث نہیں ہے. باقی جو تحفۃ المومن الموت وہ حدیث ہے, اس کے بارے میں اگرچہ کیلو کال ہے لیکن وہ حدیث ہے اور حسن حدیث ہے. اسی طرح من حب لقاء اللہ, یہ بھی روایت ہے, حدیث ہے. الدنیا سجن المومنی جو بیان کی یہ بھی حدیث ہی ہے. اور آخر میں جو بیان ہوا دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, لیکن اسے بھی لوگ حدیث سمجھتے ہیں, یہ بھی حدیث نہیں ہے. سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے, لیکن ویسے یہ بات درست ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. سوالات کی سمت آ جاؤں. ایک بہن عمرے پہ جانا چاہتی ہیں, خالہ کے 2 بیٹے ہیں, ایک پوتا ہے, بہن کے 5 بچے ہیں, اور یہ جو بہن جانا چاہتی ہیں ان کے اپنے 5 بچے ہیں اور ان کی عمر ہے 56 برس. خالہ کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں, محرم کا معاملہ کیا ہوگا؟ محرم کا معاملہ یہ ہے کہ محرم کے بغیر سفر کی خاتون کو اجازت نہیں ہے. تو چونکہ یہ بھی سفر کر رہی ہیں, بیسیکلی عمرے یا حج کا تعلق نہیں ہے محرم یا غیر محرم کے ساتھ, اصل میں سفر کا تعلق ہے. تو چونکہ عام طور پر جو خواتین جاتی ہیں ہمارے ہاں تو یہ بغیر سفر کے تو ممکن نہیں ہے نا. اگر مکہ مکرمہ میں کوئی رہنے والی خاتون ہے اس کے لیے تو پرابلم نہیں ہے, عمرے یا حج کے لیے محرم کی کوئی شرط نہیں ہے. لیکن جو خواتین مکے میں نہیں رہتی, جنہوں نے سفر کر کے جانا ہے, ٹریولنگ کرنی ہے, تو ان کے لیے جو ہے بہرحال محرم ہوتا ہے, بغیر محرم کے سفر کی اجازت نہیں ہے. سیدنا رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بلکہ اسی وجہ سے فقہاء نے یہ شرط ذکر کی ہے کہ خاتون جو ہے اس کے پاس اپنا زاد راہ بھی ہو اور اس کے پاس جو ہے وہ محرم کا زاد راہ بھی ہو, تو اس کے لیے جو اس کو شرط, بعض نے شرط وجوب کے طور پر ذکر کی اور بعض نے شرط وجوب ادا کے طور پر ذکر کیا.
خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ خودکشی کرنا ناجائز کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن خودکشی کرنے والا ہوتا مسلمان ہے. خودکشی کرنے والے کے لیے بھی اسی طرح دعائے مغفرت کرنا جائز ہے جس طرح دیگر گناہگار مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے. اسی طرح اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے. یہ الگ بات ہے کہ سرکاری صاحب سامنے جو نہیں پڑھا تھا تو وہ اس وجہ سے نہیں پڑھا تھا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی شناعت اور قباحت ظاہر ہو. تو آج بھی ایسے ہی ہے، جو اہل اللہ ہیں، جو اہل علم ہیں، جو مقتدا اور پیشوا ہیں، جن کے فالورز ہوتے ہیں، ایسے لوگ اہل اللہ علماء مشائخ وہ نہ پڑھیں تاکہ شناعت اور قباحت ظاہر ہو تو اچھی بات ہے. باقی دیگر جو مسلمانوں کا جنازہ پڑھتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جنازہ پڑھنا بھی چاہیے، فرض کفایہ بہرحال ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود نہیں پڑھا تھا، صحابہ کرام کو نہیں روکا. اچھا، روکا نہیں تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حضور آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں، عالمہ صوبیہ شاکر، عالمہ صدف پروین، آپ دونوں کا شکریہ. ناظرین آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ اپنے کوئریز، اپنے کالز، اپنے فقہی مسائل اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں. اور ARYQ TV دیکھیں کتنی گولڈن اپرچونٹی آپ کو فراہم کر رہا ہے کہ شیخ الحدیث ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے مینٹور موجود ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے بہت بڑی میں سمجھتی ہوں خوش بختی ہے ہم سب کے لیے. عالمات ہماری رہنمائی فرماتی ہیں. اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اور اللہ آپ سب کو آپ کے گھروں میں آباد رکھے، اور ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.